احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل لاڑکا نہ لیو قربان ونجا جدو میں اپنے نبی دا مقام دکھائے شان دکھائے مرتبہ دکھائے عمر ابن فارد عربی دی دھرتی تے ران والا دے او دنیا والو جدو میں حضور دی شان کو دیکھی آئے حضور کے مقام کو دیکھا ہے میں نے قلم کو جیب سے نکالا ہے دفتر کھولا ہے اور اس قلم سے دفتر پہ لکھنے لگاؤ جانے والا جاتا ہے قرآن مقدس کا نسخہ لے آتا ہے عمر ابن فارد کی گود اور جھولی میں رکھنے لگتا ہے عمر ابن فارد کہنے لگتے ہیں میں نے الحمد کو پڑھنا شروع کیا پڑھتے پڑھتے نماز کی سیٹ تک جب پہنچاؤں وہ جو قلم کھولا تھا دفتر کھولا تھا قلم کا کیب قلم کے اوپر ڈالنے لگے دفتر بند کرنے لگے پوچھنے والے نے پوچھا ہے لِمَنْ تَمْدَحِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر ابن فارد عمر ابن فارد پہلے تو کچھ لکھنے شہادت کا مقام شہادت کو رب سے مانگا جب میری نظر پڑی تو اس ہستی نے بھی رب کی دربار میں التجا کی جس کا مقام جس کا شان جس کا مرتبہ جس کی بلندی جس کی رفعت میرا جمعیت علماء اسلام علماء جو بد کا عقیدہ کہ ایک طرف پوری کائنات کو رکھ دیا جائے دوسری طرف آمنہ کے دبلے یتیم مٹھے مدنی محمد کریم کو رکھ دیا جائے میرا اور علماء جو بد کا عقیدہ ہے اور دنیا والوں پوری کائنات کا شان و مقام کم ہے میرے مٹھے مدنی سہر محمد کا شان و مقام زیادہ ہے جب میں نے دیکھا تو میرے محبوب نے میرے آقا نے رب کی دربار میں التجا کی لاڑکانہ کے روشن ضمیر و توجہ کرنا آواز آنے لگی لَوَدِدْتُ وَالْأُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ لاڑکا نہ لیو قربان ونجا جدو میں اپنے نبی دا مقام دکھائے شان دکھائے مرتبہ دکھائے عمر ابن فارد عربی دی دھرتی تے ران والا دے او دنیا والو جدو میں حضور دی شان کو دیکھی آئے حضور کے مقام کو دیکھا ہے میں نے قلم کو جیب سے نکالا ہے دفتر کھولا ہے اور اس قلم سے دفتر پہ لکھنے لگاؤ جانے والا جاتا ہے قرآن مقدس کا نسخہ لے آتا ہے عمر ابن فارد کی گود اور جھولی میں رکھنے لگتا ہے عمر ابن فارد کہنے لگتے ہیں میں نے الحمد کو پڑھنا شروع کیا پڑھتے پڑھتے نماز کی سیٹ تک جب پہنچاؤں وہ جو قلم کھولا تھا دفتر کھولا تھا قلم کا کیب قلم کے اوپر ڈالنے لگے دفتر بند کرنے لگے پوچھنے والے نے پوچھا ہے لِمَنْ تَمْدَحِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر ابن فارد عمر ابن فارد پہلے تو کچھ لکھنے لگا تھا اب تو نے قلم بھی بند کر دیا دفتر بھی بند کر دیا کیا ہو گیا ہے عمر ابن فارد نے جو جواب دیا ہے میرے لاڑکانہ کے روشن ضمیر علماء تو سمجھ جائیں گے لیکن ترجمہ کر کے جاؤں گا عمر ابن فارد کہتا ہے ارا کل مدح فی النبی مقصرا وَإِنْ بَلَغَ الْمُسْنِي عَلَيْهِ بَأَكْثَرًا إِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَحُ الْوَرَى وَأَلَّا تَفَنُّ وَاسِفِيهِ بِوَصْفِهِ يَفْنَى الزَّمَانُ وَفِيهِ مَا لَمْ يُوصَفْ توجہ چاہتا ہوں کہنے لگے ہیں فرمانے لگے ارا کل مدح فی النبی مقصرا وَإِنْ بَلَغَ الْمُسْنِي عَلَيْهِ بَأَكْثَرًا إِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَمَا
مقدار ما یمدح الورا. او سائل پوچھنے والا، جب میں نے قرآن مقدس کا مطالعہ کیا ہے، قرآن کھولا ہے، میرے محمد کے ہونٹوں کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے چہرے کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی نبوت کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی اداؤں کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی رحمت کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی شفقت کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی نماز کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے روزے کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے حج کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی رفعت کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کی جماعت کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے بنات کا تذکرہ قرآن کرے، میرے نبی کے ازواج کا تذکرہ قرآن کرے. میں پڑھتا گیا، دیکھتا گیا، جس چیز کی نسبت سونے محمد کے نال تھی دی گئی ہے، اللہ دا قرآن بیان کرے دا گیا ہے. اذ اللہ اسنا بالذی ہو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا. کبھی قرآن کہتا ہے وہ سہا کے چہرے والے، واللیل کی زلف والے، طہا کے تاج والے، یاسین کے چہرے والے، لا اقسم بہذا البلد کے شہر والے، الم نشرح لک صدرک کے سینے والے، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے لٹو والے. میرے نبی چلے تو قرآن تذکرہ کرے، میرے نبی اٹھے تو قرآن تذکرہ کرے، میرے نبی ہائے مکے سے مدینے جائے قرآن تذکرہ کرے، میرے نبی زمین سے آسمان پہ جائے تو قرآن تذکرہ کرے. میں پڑھتا گیا اور دیکھتا گیا. اذ اللہ اسنا بالذی ہو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا. وعلا تفنن واصفیہ بے وصفہ یفنی الزمان وفیہ ما لم یوصف. او دنیا والو، زمانہ بیت جائے گا، قیامت کی صبح آ جائے گی، لیکن میرے محبوب کی تعریف کا حق ادا کر سکتا کوئی نہیں ہے. آئیے علماء دیوبند کا عقیدہ میرے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بھی بول پڑے. او دنیا والو، ہما انبیاء در سنائے تو آئند، مقیم در بارگاہ تو آئند. تو بدر منیری ہما اختراند، تو سلطان ملکی ہما لشکراند. اگر وقت ہوتا خدا کی قسم سیرت کے موضوع پر گفتگو کرنا، لیکن میں موضوع کی بات کرنا چاہتا ہوں. شان اتنا ہے، مقام اتنا ہے، مرتبہ اتنا ہے، بلندی اتنی ہے، رفعت اتنی ہے. میرا اور میرے علماء کا عقیدہ ہے میرے نبی کا مقام اللہ سے کم ہے اور پورے جہان سے زیادہ ہے. کیوں نہ کہو وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کلال ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے. اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کا قرآن ہے، اس کی حدیث ہے، اس کا حکم ہے، اس کا طریقہ ہے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ داتا ہے، یہ مانگنے والا ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے. اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کا قرآن ہے، اس کی حدیث ہے، اس کا راج ہے، اس کا رواج ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے. وہ راج والا محمد میں راج والا، وہ احد ہے اور یہ احمد ہے. مغرب دے میں تھیو تے ہت وجدا ہے. بہرحال اس وقت کو، اس گھڑی کو معمولی نہ سمجھنا. ایک محرم کا مہینہ، دوسرے جمعرات کی رات، پھر عنوان شہداء اسلام کانفرنس، محفل قرآن کی، مجلس قرآن کی. اس پوری محفل مجلس کو فرشتوں نے گھیر لیا. حفظ علیہم الملائکہ، نزلت علیہم السکینہ، غشیت علیہم الرحمہ. فرشتے گھیری رکھے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے نزول ہے، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، سکینہ نازل ہو رہا ہے. فرشتے جائیں گے، رب پوچھے گا، جواب دیا جائے گا، آواز آئے گی، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے جتنے لوگ آئے بیٹھے تھے سب کو میں نے معاف کر دیا ہے. فرشتے کہتے
کہیں گے مولا ایک بندہ ایسا تھا جس کا اس محفل سے تعلق نہیں تھا، کسی کام کے گھر سے کوئی بندہ یہاں آیا ہوا تھا، اس کو ملنا چاہتا تھا، فرمایا بیٹھا تو اس محفل میں تھا نا، اس کی برکت سے میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ شان والا نبی، مقام والا نبی، مرتبے والا نبی، رب کی دربار میں کیا کہہ رہے؟ لَوَدِدتُّ أَن أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اے میرا اللہ، میری دل کی تمنا ہے تیرے راستے میں میں شہید ہو جاؤں۔ پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ تمنا میرے نبی نے کی۔ ہائے اللہ کی دربار میں التجا کرتے ہوئے سامنے بیٹھنے والے میرے نبی کے صحابہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، سہراب علی اور دنیا والوں حسن و حسین، میں کہوں اتنے وفادار شاگرد، اتنے وفادار ساتھی، اتنے خدا کی قسم ابھی بات سنی ہے۔ کون صحابہ جس کی ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے، جس کے کردار کی گواہی اللہ کا قرآن دے، جس کی عبادت کی گواہی رب کا قرآن دے، ابو بکر کی صداقت کی گواہی رب کا قرآن دے، عمر کی عدالت کی گواہی رب کا قرآن دے، عثمان کے حیا کی گواہی رب کا قرآن دے، علی کی شجاعت کی گواہی رب کا قرآن دے، امیر معاویہ کی تکبر کی گواہی رب کا قرآن دے، بولیں گے سارے امی عائشہ کی طہارت کی گواہی رب کا قرآن دے۔ آئی دنیا والوں، بڑا عظیم جملہ ہے یہ، بس اپنے علماء کی نظر کروں گا کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، صحابہ تاریخی لوگ نہیں ہے، اولاد کانا کے روشن ضمیروں، میرے نبی کے صحابہ قرآنی شخصیات ہے، قرآنی لوگ ہیں۔ یاد رکھنا، صحابہ کو پڑھنا ہے تو قرآن کے پاروں میں پڑھنا، ابو بکر کو پڑھنا قرآن کے پاروں میں، عمر کو پڑھنا قرآن کے پاروں میں، عثمان کو پڑھنا قرآن کے پاروں میں، میرے علی کو پڑھنا قرآن کے پاروں میں، اماں عائشہ کو پڑھنا قرآن کے پاروں میں، اماں فاطمہ کو پڑھنا قرآن کے پاروں میں، کیونکہ صحابہ تاریخی لوگ نہیں ہے، قرآنی لوگ ہیں۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، قرآنی شخصیات ہے۔ صحابہ کو پڑھنے کے لیے قرآن کا سہارا لینا، تاریخ کا سہارا نہیں لینا۔ جب میں نے پڑھا قرآن کبھی آواز آئی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، بڑے پیاری انداز میں شاعر کہتا ہے، مدنی میٹھے من ٹھار تو نبیاں دے صحیح سردار تو، سہوڑے دے ایک یار تو، قربان جاواں میں صدیق جے سچے یار تو، فاروق جے جلار تو، عثمان تے کرار تو، قربان بن جا میں۔ او دنیا وال چڑ چڑ کے خالق نے دیتے محبوب نو محبوب ہے۔ سبق رو سبق رو، بڑی پیاری بات ہے۔ میں نے پڑھا، چھوڑ دے پانی کو، روحانی ہدایت تھی۔ میں نے پڑھا، میں نے دیکھا، نبوت کا درجہ بھی میں نے گزشتہ کمبر میں یہ گفتگو کی تھی، نبوت کا مقام، نبوت کا درجہ یہ وہابی عطائی ہے، اور صحابیت کا درجہ بھی وہابی عطائی ہے۔ بڑی بات ہے۔ اگر بات کو میں کچھ اس انداز میں بولوں تو مزہ آ جائے گا۔ اگر کوئی بندہ نماز، قرآن، تلاوت، حج، زکات اتنا کرے اس کی نیکیاں آسمان کو ٹچ کر رہی ہو تو وہ دعویٰ کر لے کہ میں صحابی ہوں؟ نہیں۔ کیوں؟ قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے لوگ، اللہ پوچھے گا فقیر
لاڑکانہ کے روشن ضمیروں بلال کا ایک ہی جملہ سب سے بھاری آ جائے گا. بلال کہے گا مولا اپنی زندگی میں محمد کا دیدار لایا. اپنی زندگی میں محمد کا دیدار لایا. یہ تو لفظ بولو. ہاں جی سونے میٹھے مدنی کا دیدار لایا ہوں. ایمان کی حالت میں جس نے میرے نبی کو دیکھ لیا. آئیے علماء بیٹھے ہیں ابھی دیکھا ہے دوسری گھڑی میں موت آ گئی. دنیا پوری امام ابو حنیفہ سے بھر جائے, دنیا پوری اور دنیا پوری عمر بن عبد العزیز سے بھر جائے, دنیا پوری محدث مفسر مبلغ مقرر مرتب خبیر ادیب محدث مفسر سارے مل جائے, وہ ایک صحابی کے پاؤں کے خاک کے تلوے کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے انو اتھا نال محمد ہوئے کیا. اس لیے کیوں نہ کہوں چڑ چڑ کے خالق میں بیتے محبوب محبوب ہر ہیرے تے موتی چمک دے نوری ستارے خوب ہر ہو یا اندھیرا دور ہے کب نور تو پر نور ہے اس نور دے لشکار تو قربان جاواں میں صدیق کے سچے یار تو فاروق چہ جلار تو عثمان دے کرار تو قربان جاواں میں. سلطنیت علماء اسلام کا عقیدہ کہ صدقے صحابہ پاک تو سہرے دی حالت ہار تو صدقے صحابہ پاک تو سہرے دی حالت ہار تو پیارے حسین بن علی دلدار دے دلدار تو سب سے قدماں دی مٹی چم چم کے پاواں وچ اکھی قدماں دی دھوڑے غبار تو قربان جاواں میں. جب میرے نبی نے رب کی دربار میں التجا کی مولا دل کی تمنا ہے کہ تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں یعنی شہید ہو جاؤں. آگے پڑھنے والے آگے بیٹھنے والے آگے سننے والے جب میں نے ان کو پڑھا علماء خدا کی قسم قربان جاؤں تو آواز آتی ہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. ہائے میرے نبی کا شاگرد بھی, میرے نبی کا یار بھی, میرے نبی کا دلدار بھی, میرے نبی کی مراد بھی رب کی دربار میں التجا کرنے لگی ہے. مولا میری بھی تمنا ہے کہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤ, تیرے راستے میں قتل ہو جاؤ, تیرے راستے میں شہید ہو جاؤ. مجھے موت دے شہادت کی, اگر شہادت مقدر میں نہیں ہے تو موت آئے مدینے کے اندر. ایک محرم الحرام ہے, سن 24 ہجری ہے, صبح کا دن ہے, قربان جاؤں صبح کا ویلا ہے. میرا پیر عمر مسجد نبوی میں کھڑے ہیں. بڑی پیاری بات حضرت عمر نے کہا یا اللہ موت شہادت کی مانگتا ہوں, یہ شہادت دینا یا مدینے کی موت دینا. جھوم جائیں گے لاڑکانہ والوں, میں کیوں نہ کہوں کہ آواز آئے گی, آواز آئی ہوگی عمر تو نے شہادت مانگی ہے یا مدینے کی موت مانگی ہے. میں شہادت دوں گا مدینے میں دوں گا, مدینہ بھی مسجد نبوی میں دوں گا, مسجد نبوی بھی محمد کے محراب میں دوں گا, محمد کے محراب میں مصلی پہ دوں گا. قیامت کا دن ہوگا, کسی کی شہادت کی گواہی احد دے گا, کسی کی حنین دے گا, کسی کی وادیاں دے گی. عمر کی جب تیری باری آئے گی تیری شہادت کی گواہی میرے محمد کا مصلی دے گا, میرے محبوب کا شہر دے گا, میرے محبوب کا مدینہ دے گا, میرے محبوب کی گلی دے گی, میرے محبوب کی مسجد نبوی دے گی, محراب دے گی, مصلی دے گی. عمر بھی رب کی دربار میں التجا کرنے لگے اللہ موت آئے تو شہادت کی, موت آئے تو مدینے کی. موت بھی ملی, شہادت بھی ملی, شہادت بھی مدینے میں ملی, مدینہ بھی مسجد نبوی میں ملی, مسجد نبوی بھی محراب میں ملی, محراب بھی مصلی میں ملی. آئیے دنیا والوں میں آگے چلتا ہوں, پھر میرے سامنے بڑے بڑے صحابہ آتے ہیں. قربان کا جذبہ, کیونکہ پیر کا جذبہ, کیونکہ مرشد کا جذبہ, کیونکہ نبی کا جذبہ جو ہے آگے صحابہ کا بھی جذبہ ہے. قربان جاؤں توجہ, 4 بیٹے میرے نبی کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تیاری کر کے آئے ہیں. بوڑھا
لگے یا رسول اللہ میرا بھی ارادہ ہے جہاد پہ جانے کا. یعنی شہادت کی موت کتنی اعلیٰ موت ہے کہ حضور تمنا کر رہے ہیں، صحابہ تمنا کر رہے ہیں. گویا یہ نعمت ہے اور نعمت میں سینہ کوبی نہیں ہوتی، نعمت میں شکر ادا. بڑی بات کی دلیل دیتا ہوں. سیدنا حضرت عمر کا زمانہ ہے. بی بی خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی 4 بیٹے ہیں، لائی ہوں لے جائیں اور ان کے لیے شہادت کی دعائیں کرتی ہوں. 4 بیٹے ہیں، چاروں گئے ہیں، چاروں شہید ہو گئے ہیں. پتہ چلا تو رب کی دربار میں سیدھا سجدے میں گئی اور زبان پہ الفاظ ہے الحمدللہ خنسا تیرا نام شہداء کی ماں میں لکھا جا چکا ہے. میں کہتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں، بڑی پیاری بات، یہی وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کی فہم ہے، جن کو حضور کے فرمان کی فہم ہے. توجہ 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 توجہ. جب ان کو لفظ پہ غور کرنا ہے، جب ان کو، ان ماؤں کو، ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو شہادت کی خبر ملتی ہے، یہ سر سے دوپٹے نہیں اتارتے، یہ سینہ کو بھی نہیں کرتے، یہ رب کے حضور سب سجدے میں جھکا دیتے ہیں. کیوں؟ قرآن جو سامنے ان کے کھڑا ہے. بلکہ آئی ایک عورت کہنے لگی سونا میرے اس بچے کو لے جاؤ، چھوٹا ہے کیا کرے گا؟ کہنے لگی یہ شیر خوار ہے، کسی مجاہد کے سینے پہ باندھ دے، ادھر سے تیر آئے گا، ادھر سے نیزہ آئے گا، اسے لگے گا، مجاہد بچے گا، میرا نام شہداء کی ماؤں کے لسٹ میں لکھا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو شہادت کی خبر ملے تو رب کی دربار میں قرآن ان کے سامنے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. آئیے آخری بات پھر کبھی انشاءاللہ. بوڑھے صحابی بوڑھے بھی اور پاؤں سے کمزور بھی ہے. اجازت مانگنے لگے. حضور نے فرمایا بوڑھے بھی ہو، کمزور بھی ہو، پھر چلے پھر طرف دیکھیں گے، اپنے آپ کو فٹ کرنے کے دکھاتے ہیں ایسے. پھر آئے حضور کی جذبہ، یا رسول اللہ دیکھیں میں فٹ ہوں. حضور نے دیکھا جذبہ جہاد ہے، شوق. میرے نبی نے فرمایا جا تیاری کر کے گھر گئے، گھوڑا لیا، تلوار لی، بیٹھنے لگے. بیوی کی نظر پڑ گئی اور کہا امر ابن جموح کہاں جاتا ہے جہاد پہ؟ تو کیا لڑے گا؟ کمزور ہے، بوڑھا ہے. بیوی کی بات کان میں گونجی. ادھر کھڑے کھڑے کہنے لگے اللہم ارزقنی شہادتا ولا تردنی الی اہلی. یہ 2 دعائیں مانگی، ایک شہادت مانگی، شہادت کے بعد موت آئے تو میری میت دوبارہ گھر میں آئے. یہ الفاظ کہہ کر جوان چل پڑا ہے، حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فٹ. میرے نبی نے فرمایا جاؤ میرا یار کوئی احد کے دامن میں پڑے ہیں. صحابہ دیکھتے ہیں، ادھر دیکھے. صحابہ نے دیکھا لڑکھڑاتے پاؤں سے، ہاتھ میں تلوار ہے، جوان لڑ رہا ہے. لڑتے 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 گھوڑے سے نیچے گر گیا، کیوں ہی گرا. ایک ہاتھ سے لڑنے لگے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جہاد ختم ہو گیا. آئے توجہ میری طرف، مجاہدین غازی اور شہداء کو دیکھا گیا. وہاں عمر ابن جموح کی میت بھی ہے. میرے نبی نے فرمایا لا دو اس اونٹ پر. اونٹ پہ لا دی گئی. پھر اونٹ چند قدم چلتا ہے، دوبارہ احد کی طرف آتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر احد کی طرف آتا ہے. میرے نبی نے فرمایا جاؤ اس کے گھر سے پوچھ کے آؤ جب گھر سے نکلا تھا کوئی دعا تو نہیں
میرے نبی نے فرمایا میرے یارو میرے اس یار کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، لہذا اس کی قبر احد کے دامن میں بنا دی جائے۔ قربان جاؤں ان کے سامنے قرآن جو ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ اور دنیا والوں جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے ان کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے، ایسی زندگی کے تمہیں شعور کوئی نہیں ہے۔ قرآن میرے سامنے ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہاں ایک مشتری ہے، ایک بائع ہے، ایک نبی ہے، ایک سمجھ ہے۔ آپ کی بات ساری ڈال جناب سیکٹری صاحب کہہ رہے تھے کہتے ہیں کہ صبح کی اذان ادھر ہونی چاہیے۔ میں آپ یہ صحابہ و اہل بیت کی پرواہ نہیں بیٹھے ہیں سارے۔ سنیں، میں نے ایک بات کی، اس کو ادھر چھوڑتا ہوں، اگلے سال یہیں سے شروع کروں۔ ایک مشتری ہے، ایک بائع ہے، ایک مبی ہے، ایک سمن ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ علماء جانے کیا کہہ رہے ہو؟ خرید کرنے والا مشتری رب رحمان ہے، بیچنے والا مومن مسلمان ہے، مبی اس کی جان ہے اور سمن اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بیچنے والا مومن اپنی جان ہے، مشتری رب رحمان ہے، نبی اس کی جان ہے اور اس کا نتیجہ، اس کا بدلہ اللہ نے جو اس کی جان کے بدلے دیا وہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ آئیے آئیے، میں نے جب پڑھا قرآن کہتا ہے ان کو مردہ نہ کہے، یہ زندہ ہے، زندگی بھی ایسی کہ تمہیں شعور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے توجہ چاہتا ہوں لاڑکانہ والوں، جب یہ لوگ شہید ادھر آسمان جنت کے اندر سب پرندوں کی روحوں کی سب پرندوں کے اندر ان کی روحوں کو منتقل کیا گیا، یہ چل رہے ہیں پھر رہے۔ دوسری روایت ان کی روحوں کو سب پرندہ بنا دیا، یہ جنت کی سیر کرنے لگے۔ اللہ پوچھتا ہے شہیدوں بتاؤ کسی چیز کی ضرورت؟ کہنے لگتے اللہ تو نے بڑا کرم کیا، بڑی تیری مہربانی۔ پھر اللہ پوچھتا ہے او شہیدوں بتاؤ کسی چیز کی ضرورت؟ یہ کہتے اللہ تیری بڑی مہربانی۔ جب اللہ پھر پوچھتا ہے توجہ، شہید کہتے اللہ اگر دینا بھی ہے تو پھر یہ دے کیا؟ یہی روح دوبارہ اسی جسم میں جائے جو جسم احد میں ہے، جو جسم حنین میں ہے، جو جسم بدر میں ہے، جو جسم تبوک میں ہے، جو جسم فلسطین میں ہے، جو جسم کشمیر میں ہے۔ کیوں نہ کہوں یہ شہید بھی کہتا ہوگا یا ذرا اسی روح کو ادھر ڈال جو جسم لاڑکانہ کیا گیا ہے۔ جو مزہ سنیے، جو چس، جو لطف، جو چاشنی بوقت شہادت ملی، وہ مزہ تیری جنت کے اندر بھی کوئی نہیں۔ جب میں نے نقطہ پڑھا تو پھر آواز آئی، اس لیے کہ جب شہید کو شہید کیا جا رہا ہوتا ہے، جس وقت اس کو گولی لگتی ہے اس وقت اسے رب کا دیدار ہو جاتا ہے۔ جب یہ عاشق، جب یہ بائع اپنی جان مشتری کو دے رہا ہوتا ہے، اس کا جب دیدار ہوتا ہے، محب محبوب ایک دوسرے کو تکنے لگتے ہیں،
پھر جان پر کئی وار ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا۔ علماء بیٹھے ہیں، دلیل بڑی پیاری ہے۔ میں نے دیکھا، قرآن پڑھا، مولانا یاسین صاحب، مولانا الیاس صاحب، مولانا مصطفیٰ جمال صاحب، بقایا علماء صاحب، قربان جاؤں، قرآن کہتا ہے زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو چھریاں پکڑا دی، فروٹ پکڑا دیے، دسترخوان بچھا دیا، یہ کاٹنے لگے ہیں۔ ادھر سے کہا اخرج علیہم، یوسف باہر آ، یوسف باہر آیا، ان کی نگاہیں وہاں ٹکنے لگی، تکنے لگی یوسف کو، پتہ ہی نہیں چلا۔ قطعن ایدیہن، ہاتھ کٹ بیٹھی، چھریاں بجائے فروٹوں کو کاٹنے کے ہاتھ کٹ گئے، پتہ نہیں چلا۔ یہ یوسف تو بشر ہے، یوسف تو انسان ہے، وہ تو رب رحمان۔ پتہ نہیں سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جب انہوں نے حسن یوسفی کو دیکھا، انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کا حسن سامنے ہوتا ہے، اس لیے اسے پتہ نہیں چلتا، اس لیے وہ بار بار کہتا ہے یا اللہ دینا چاہتا ہے نا تو پھر اسی روح اسی جسم میں ڈال، جو مزہ وہاں ملا تھا تیری جنت کے اندر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو شہادت مل جائے، شہادت کی تمنا نبی نے کی، شہادت کی آرزو سونے عمر و علی نے کی، شہادت کی تمنا صحابہ نے کی، شہادت کی تمنا اللہ والوں نے کی۔ معلوم یہ ہوتا ہے یہ کوئی عظیم چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے، جس کو مل جائے وہ مقام والا ہے، مرتبے والا ہے۔ کیوں نہ کہوں، میرے نبی نے یہ تمنا کا اظہار فرمایا، آگے میرے نبی کے صحابہ دیکھنے لگے، پڑھنے لگے، مانگنے لگے، رنگ ایسا چڑھا، ایسا چڑھا، ایسا چڑھا کہ شاعر بول پڑا، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت بڑے گا گیا، وہ جڑے آندے گئے میرے پہندے گئے، سینے لا کے محمد رگے گا گیا۔ حضرت نے اظہار فرمایا، میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ چپ بیٹھیں۔ انی نظر کل الرحمن سوما بی بی جگ سرا کی سمجھے جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈیندا گیا، جڑے آندے گئے میرے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رگیندا گیا۔ شان سارا دی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد اتے آم کی، اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی، این قربان رب دا دسیندا گیا، تیرے آندے گئے میرے پہندے گئے، سینے لا کے محمد رگیندا گیا۔ کوئی صدیق بنیا، کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ، کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ، کوئی پے کر حیا دا سخاوت دے وچ، تے کوئی خیبر دے در نو بھنیندا، کوئی صدیق بنیا جمال مصطفیٰ صاحب صداقت دے وچ، کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ، کوئی پے کر حیا دا سخاوت دے وچ، کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا، جڑے آندے گئے میرے پہندے گئے، سینے لا کے محمد رگیندا گیا۔ کوئی فارس سبحان اللہ، اگر تکبیر، شان
بیٹھے آئے میں کہم کہ نبوت کا درجہ عطائی تے وحبی ہے نا یہ صحابت کا صحابیت کا درجہ بھی جسے اللہ نے چن کر وہاں سے اٹھا کر مکے میں پہنچا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا بولے تو صحیح ہے کوئی فارس تو آ کے تھیاتی قدر کیرے رومی تے رحمت دی بھالی نظر کیرے حبشی اتے عشق کیتا اثر کیرے حبشی اتے عشق کیتا اثر کہ مار کھا کے بھی کلمہ پکے ہنستے ہو کہا رب دیکھتا ہے بلا کچا ہے پکا یہ تو ایک جانے ہزارہ کیوں نہ ہوئے سونے نبی دے نا تے کین حبشی اتے عشق کیتا اثر کہ مارا کھا کے بھی کلمہ پڑھے گا گیا بڑی پیاری بات عقیدے کی بات بات اس دے نبی کو عقیدہ میرے نبی آخری نبی آپ کے بعد کتنے اور نئے نبی نے بعد اس دے نبی کو آنا نہیں شان سادے نبی وہ پانا نہیں اوہا بد ہے نبوت دلہنا اوہا بد ہے دروازہ بند ہے نبوت دلہڑا نہیں بند ہے نبوت دلہڑا نہیں مرتبے رب محمد کو دے دا گیا میرے آندے گئے میرے بہندے گئے سینے لا کے محمد رگے دا گیا محبوب کل سونا ختم رسول جتو لنگدا گیا رنگ لیدا گیا عبداللہ دا چل دکھیا دا سجا تیرے رب دا قرآن سنیدا گیا زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین